وہاج نے اپنا بازو پھیلا کر مجھے اپنے پہلو سے لگایا۔ میری بیوی کے ساتھ میری ایک تصویر بھی لو، یہ میں فریم کروا کے اپنے کمرے میں لگاؤں گا۔ وہاج جیسے شخص کے منہ سے یہ سن کے میرے حواس گم ہوئے تھے۔ میں نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تو سامنے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ زمل، سامنے دیکھو، تصویر اچھی آئے گی۔ میں گڑبڑا سی گئی۔ جب سامنے دیکھا تو امرین اپنے موبائل میں ہماری تصویر لے رہی تھی۔ بھائی جان مسکرائیں، تصویر اچھی آئے گی۔ وہاج کے پہلو سے لگ کے میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ بامشکل میں مسکرائی۔ سامنے حسان مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر تیز قدموں سے اندر چلا گیا۔ وہاج نے گہری سانس لی اور اپنا بازو مجھ سے پیچھے کر لیا۔ امل آپی کہنے لگی، ظفر آئے نا، ہم بھی دلہن کے ساتھ تصویر بنواتے ہیں۔ ان کے چہرے پہ خوشی تھی۔ ظفر بھائی بھی مسکراتے ہوئے وہاج کے ساتھ بیٹھ گئے اور امل میرے برابر میں۔ سب نے ہمارے ساتھ تصویریں بنوائی تھیں اور پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں حسان واپس کیوں آیا تھا۔ اس کا کمرہ بھی بند تھا، کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ بس ایک پل کو ہی اپنے کمرے میں آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا۔ میں ڈریسنگ کے سامنے آ کے بیٹھ گئی، خود کو آئینے میں دیکھنے لگی۔ بارات کا جوڑا عموماً میرون اور ریڈ ہی ہوتا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ولیمے پہ تم گرے اور سلور کلر کمبینیشن کا پہنو، بہت سوٹ کرے گا تم پہ۔ مجھے حسان کی کہی ہوئی بات یاد آئی۔ اس وقت میں لائٹ کافی براؤن کلر کے لہنگے میں ملبوس تھی اور اتفاق تھا کہ میک اپ بھی امرین نے بہت اچھا کیا تھا۔ اپنے زیورات میں اتارنے لگی، آنکھوں میں پھر سے آنسو جمع ہونے لگے۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہاج نے بھی آج براؤن کلر کا ہی پینٹ کوٹ پہنا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے غصہ آنے لگا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور اپنا کوٹ اتار کے الماری میں رکھنے لگا۔ ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ جولری کیوں اتار رہی ہو، میں نے تو ابھی تک تمہیں دیکھا ہی نہیں ہے، میرا تو ابھی تک دل نہیں بھرا ہے تمہیں دیکھ کے۔ ایسا کوئی جملہ مجھ سے نہیں کہا۔ اپنے کانوں کے آویزے اتار کے میں نے زور سے ڈریسنگ ٹیبل پہ رکھے، پھر چوڑیاں اتار کے بھی ڈریسنگ ٹیبل پہ پھینکنے لگی۔ میری اس حرکت کو دیکھ کے انہوں نے اپنی الماری بند کی اور وہیں کھڑے ہو کے مجھے دیکھنے لگے۔ میرے ماتھے کے بل، آنکھوں میں جھلملاتے آنسو یوں دیکھ رہے تھے جیسے کوئی بہت حسین منظر ہو۔ یہ غصہ جیولری پہ کیوں اتار رہی ہو؟ تو پھر کس پہ اتاروں؟ آپ پہ اتار لوں؟ میں نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں بھائی، میرا ایسا کوئی موڈ نہیں ہے۔ بہرحال تمہیں اپنا غصہ جس پہ اتارنا ہے اتارو، لیکن وہ بے جان چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکال کے واش روم میں چلے گئے۔ جب باہر آئے تو نہا کے آئے تھے۔ میں اپنی جیولری اتار چکی تھی، سامنے رکھے ٹیشو سے اپنا میک اپ بھی صاف کر چکی تھی۔ بس گلے میں پہنا ہوا نیکلس مجھ سے نہیں اتر رہا تھا، اسی سے الجھ رہی تھی۔ جب انہوں نے تولیہ ایک طرف رکھا اور میرے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے۔ لاؤ میں اتار دیتا ہوں۔ پتہ نہیں مجھے غصہ کس بات کا تھا، مگر بہت آ رہا تھا۔ جی نہیں، اس احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کے کندھے اچکائے۔ تمہاری مرضی ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا نیکلس اتارا، سب کچھ ڈریسنگ پہ ہی پھیلا رہنے دیا۔ اٹھ کے الماری کے پاس آئی، اپنا سادہ سا لباس نکالا اور واش روم میں چلی گئی۔ پہلے تو جی بھر کے روئی، پھر ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے۔ باہر آئی تو ڈریسنگ پہ ایک بھی چیز نہیں تھی، شاید وہاج نے ساری چیزیں سنبھال دی تھی۔ اب اپنا تکیہ صوفے پہ رکھ رہے تھے، پانی کا جگ، گلاس اور وہی کل والی میڈیسن سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہوئی تھی۔ میں بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ زمل، سونے سے پہلے یہ میڈیسن کھا لینا۔ مجھے نہیں کھانی، میں نے دو بدو جواب دیا۔ تمہاری مرضی ہے، لیکن رات کو پلیز مجھے مت جگانا۔ ایک بار آنکھ کھل جائے تو پھر مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ جیسا خود غرض انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ آپ کو اپنی نیند کی پڑی ہوئی ہے۔ وہ جو صوفے پہ لیٹ چکے تھے اٹھ کے بیٹھ گئے، میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا، اب تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ حسان واپس آ جائے گا، آج اسے دیکھ کے اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے تمہیں؟ ان کے چہرے پہ سنجیدگی تھی اور لہجہ بھی ذرا سا سخت تھا۔ میری طرف سے وہ بھاڑ میں جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں بھی بلند لہجے میں بولی تھی۔
زمل، اس وقت میں بحث کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، سونا چاہتا ہوں، برائے مہربانی اپنی بک بک بند کرو۔ میں بولوں گی، چلاؤں گی، روؤں گی اور چیزیں بھی توڑوں گی۔ میں اپنے رخسار پہ بہنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ انہوں نے گہری سانس لی، میرے پاس آ کے بیٹھ گئے۔ غصہ آ رہا ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا دل چاہ رہا ہے بتاؤ مجھے، بڑے آرام سے پوچھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کا ہاتھ پکڑوں اور زور سے کاٹ دوں۔ میری بات پہ ہنسنے لگے اور مجھے ان کی ہنسی اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پہ زور سے کاٹنے سے تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا؟ وہ میری طرف دیکھ کے پوچھنے لگے۔ ہاں ہو جائے گا، مجھے سکون مل جائے گا، ٹھنڈ پڑ جائے گی مجھے، اور میں سکون سے سو جاؤں گی بغیر گولی کھائے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اچھا لو کاٹ لو۔ اپنا ہاتھ انہوں نے میرے منہ کے پاس کر دیا۔ میں نے ایک نظر انہیں حیرت سے دیکھا۔ کاٹ لو؟ وحاج بھائی میں بہت زور سے کاٹوں گی، اپنے ہاتھ پیچھے کر لیں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میرے بس میں نہیں ہے۔ کہنے لگے مجھے پتا ہے، کاٹو، کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ اس وقت میں شاید غم اور غصے کی حالت میں تھی۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور اپنے دانت بڑی زور سے ان کے ہاتھ پہ گاڑ دیے، اپنا سارا غصہ نکال دیا۔ مجھے لگا تھا وہ اپنا ہاتھ پیچھے کر لیں گے، مجھے ڈانٹیں گے، برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ چپ رہے۔ پورے آدھے منٹ کے بعد میں نے ان کا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ میں نے اتنی زور سے کاٹا تھا کہ ان کی ہتھیلی پہ دانتوں کے گہرے نشان تھے اور ہلکا ہلکا خون بھی رس رہا تھا۔ کہنے لگے بس اتر گیا غصہ؟ میں نے کہا ہاں اتر گیا۔ پھر اٹھ کے صوفے پہ جا کے لیٹ گئے۔ میں بھی بیڈ پہ لیٹ گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر اٹھ کے بیٹھی، میڈیسن کھائی، پانی پیا اور لیٹ گئی۔ 20 منٹ بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کے خود پہ پرفیوم اسپرے کر رہے تھے۔ مجھے ڈریسنگ کے شیشے سے ہی دیکھا۔ اٹھ گئی ہو تو تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا مجھے نہیں اٹھنا۔ میں نے کروٹ بدل لی۔ زمل، عمل کی دوپہر کی ٹرین ہے، اپنی بہن کے ساتھ چند گھنٹے گزار لو۔ یہ سن کے میں اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے کاٹن کا ایک کڑھائی والا جوڑا پہنا، تیار ہوئی اور باہر آ گئی۔ آپ ہی اپنی پیکنگ کر چکی تھیں، بس چچی اور امرین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کے مسکرانے لگی، میرے ساتھ لگ گئی۔ اب تم لاہور آنا ہمارے گھر میں رہنے کے لیے، تمہیں اور تمہارے میاں کو پورے لاہور کی سیر کروائیں گے۔ کیوں ظفر؟ سامنے صوفے پہ بیٹھے ظفر بھائی سے عمل نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، ضرور، انہوں نے بھی مسکرا کے جواب دیا۔ میری بہن کے 5 سال کا صبر شاید رنگ لے آیا تھا۔ اسی وقت حسان باہر سے آیا، آنکھیں متورم تھی، بڑے غصے میں تھا۔ چچی کہنے لگی حسان ناشتہ کر لو۔ بڑے غصے سے کہنے لگا نہیں کرنا مجھے ناشتہ۔ بڑی بدتمیزی سے چچی کو یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ وحاج بھی وہیں تھے۔ امی آپ کیوں اس کے منہ لگتی ہیں، اسے اس کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وحاج نے چچی سے کہا۔ بیٹا میں نے صرف ناشتے کا ہی پوچھا تھا۔ وہ بیچاری افسردہ سی ہو کے رہ گئی۔ سبھی لوگ موجود تھے اور حسان نے کسی کی بھی پرواہ اور لحاظ نہیں کیا تھا۔ بہرحال دوپہر تک میں عمل سے ہی باتیں کرتی رہی۔ پھر وہ لوگ اسٹیشن جا چکے تھے اور میں اور امرین صوفے پہ بیٹھے انہی کی باتیں کر رہے تھے۔ چلو شکر ہے، ظفر بھائی کو کچھ تو عقل آئی، امرین چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہنے لگی۔ میں نے کہا ہاں شکر ہے، میری بہن کو اس کے صبر کا پھل تو ملنا شروع ہوا۔ امرین نے گہری سانس لی۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو تم، قسم سے بڑے عرصے کے بعد عمل آپی کے چہرے پہ خوشیوں کے یہ رنگ دیکھ کے مجھے بڑا سکون ہوا ہے۔ کبھی کبھی مجھے امرین پہ بڑی حیرت ہوتی تھی، لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ میری چچا کی بیٹی ہے یا میری نند ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ایسے رہتی تھی جیسے ہم تینوں سگی بہنیں ہوں۔ مجھے تکلیف ہوتی تھی تو اسے بھی تکلیف ہوتی تھی، عمل آپی کو کوئی پریشانی یا تکلیف ہوتی تھی تو اسے بھی دکھ ہوتا تھا۔ ابھی وحاج، عمل اور ظفر بھائی کو اسٹیشن چھوڑ کے واپس نہیں آیا تھا۔ اچانک سے حسان اندر آیا۔ چچی اس وقت تھکی ہوئی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، چچا اپنے دوستوں میں گئے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے اور امرین کو لاؤنج میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا، بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا۔
پھر میں نظریں بدل گئی. بنا کچھ کہے اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ بازو چھوڑو میرا. یہ دیکھ کے امرین بھی کھڑی ہو گئی. حسان یہ کیا کر رہے ہو؟ بازو چھوڑو زمل کا. بڑے غصے سے اس نے امرین سے کہا شٹ اپ، اپنا منہ بند رکھو. پھر مجھے دیکھنے لگا. تمہیں کوئی اور نہیں ملا تھا شادی کرنے کے لیے؟ تمہارا اور وحاج بھائی کا بھلا جوڑ ہی کیا ہے؟ جانتی ہو کتنے بڑے ہیں تم سے؟ تمہیں کیا لگے؟ میرا بازو چھوڑو ورنہ منہ توڑ دوں گی اور تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں گی، ورنہ وحاج کو بتا دوں گی. پہلی بار میں نے اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کی تھی اور بڑے غصے سے بات کی تھی. اس نے میرا بازو چھوڑ دیا. میرے ہی بھائی سے شادی کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ کہ مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فریحہ کے ساتھ میں ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہوں. بس چند مہینے کی بات ہے، میں ویسے بھی یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا. میں نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم میری زندگی سے ویسے بھی جا چکے ہو، گھر میں رہو یا نہ رہو. مائی فٹ. یہ کہہ کے میں کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بھی بند کر دیا. پہلی بار میں نے حسان کو اتنی باتیں سنائی تھی، لیکن بیڈ پہ بیٹھ کے میں اپنا چکراتا سر پکڑ چکی تھی. اس کے الفاظ کچھ کہہ رہے تھے مگر اس کی روئی روئی آنکھیں کچھ اور ہی کہہ رہی تھیں. جو اس کی آنکھیں کہہ رہی تھیں میں اس سے نظریں چرانا چاہتی تھی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا. میں بیڈ پہ لیٹ کے رونے لگی اور روتے روتے پتہ نہیں کب میری آنکھ لگ گئی. جب آنکھ کھلی تو رات کے 11 بج رہے تھے. میں نے کروٹ بدلی تو وحاج صوفے پہ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھے. ایک نظر مجھے دیکھا. کھل گئی تمہاری آنکھ؟ میں اٹھ کے بیٹھ گئی. پتہ ہی نہیں چلا میں اتنی سو گئی. کہنے لگا اٹھ گئی ہو تو کھانا کھا لے. یہ سن کے میں نے حیرت سے وحاج کی طرف دیکھا. کیا مطلب؟ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی. نہیں، میں نے سوچا تمہارے ساتھ کھا لوں گا. جاؤ کھانا گرم کر کے لے کے آؤ، بلکہ ایسے کرتے ہیں باہر ہی کھا لیتے ہیں. آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ میرا انتظار کیوں کرتے رہے؟ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ کچھ الگ سا لگا تھا. وہ تو اپنے ٹائم پہ کھانا کھانے کے عادی تھے. بھوک نہیں تھی. شام کو چائے کے ساتھ امرین نے کباب وغیرہ دے دیے تھے. اب یہ مت سمجھنا کہ میں نے تمہاری خاطر کھانا نہیں کھایا، کہ تم اٹھو گی تو کھا لوں گا. کام کر رہا تھا. اب بھوک لگ رہی ہے. تم نہ اٹھتی تو مجھے خود اٹھ کے سب کچھ گرم کرنا پڑتا. اب تم اٹھ گئی ہو تو تم ہی کر دو. میں نے دل میں سوچا میں جانتی ہوں وحاج کہ میں اتنی خوش نصیب نہیں ہوں کہ آپ میرا انتظار کریں. منہ ہاتھ دھو کے میں باہر آئی. فریج کھول کے دیکھا تو بریانی تھی. میں نے اوون میں رکھ کے گرم کی تو اچانک سے وحاج کچن میں آ گئے. مجھے ان کی موجودگی کا احساس اس طرح سے ہوا کہ وہ بالکل میرے پیچھے کھڑے تھے. اپنے دونوں ہاتھوں سے میرے کندھے کو پکڑا اور میری کمر کو اپنے ساتھ لگا لیا. کتنی دیر لگے گی یار؟ یہ جرت دیکھ کے میری جان نکلی تھی. وحاج بھائی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیچھے ہٹے. میرے تو ہوش اڑے تھے. ارے ابھی بھی بھائی؟ کیا کرتی ہو زوجہ محترمہ؟ کیوں رشتہ خراب کر رہی ہو؟ مجھے تو لگا تھا ایک رات کی قربت کافی ہوگی تمہارے منہ سے بھائی بھلانے کے لیے، مگر اب لگتا ہے کہ ہنی مون جلدی ہی پلان کرنا پڑے گا. ان کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی. اچانک سے ہوا کیا تھا انہیں؟ پلیز چھوڑے مجھے. میرا دل کسی اور ہی لے پہ دھڑکنے لگا. اس کی گرم سانسیں میری گردن کو چھو رہی تھی. اس کا لمس، اس کی قربت میری جان نکال رہی تھی. تبھی وہ اچانک سے پیچھے ہٹ گیا. میں نے پلٹ کے دیکھا تو اوون کھول کے بریانی نکال رہا تھا. پھر ٹیبل پہ رکھ کے پلیٹ میں بریانی ڈال کے کھانے لگا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا کیسی شرم؟ کیا کیا ہے میں نے؟ میں ضد چوئی تھی. کچھ نہیں. میں بیٹھ کے بریانی کھانے لگی اور گاہے بگاہے اسے دیکھ بھی رہی تھی. وہ یوں بیٹھا تھا جیسے کچھ دیر پہلے کچھ کیا ہی نہ ہو. کھانا کھانے کے بعد میں کمرے میں آ گئی. وہ کمرے میں آئے، اپنا تکیہ درست کیا صوفے پہ اور لیٹ کے سو گئے. اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میری نیند اڑا کے رکھ دی ہو. بار بار میری نظریں وحاج کے چہرے پہ جا کے ٹک جاتی. صبح میں اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ گئی تھی. اس کی الماری سے اس کے آفس جانے کے لیے کپڑے نکالے، شرٹ کو دوبارہ سے پریس کیا.
جب کمرے میں آئی تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ میں نے کہا آپ کے کپڑے نکال رہی ہوں، آفس جانا نہیں ہے آپ نے؟ کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت ہے، میں خود کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں نہیں کر سکتی؟ کہنے لگا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھر کے اور بہت سے کاموں کی ذمہ داری تم پہ ہے، میری نہ بھی لو تو خیر ہے، مجھے عادت ہے اپنے کام خود کرنے کی۔ کوئی بات نہیں، گھر کی اتنی بھی ذمہ داری نہیں ہے مجھ پہ، چچی ہر کام میں میرے ساتھ لگی رہتی ہیں، اور پھر امرین بھی تو کر دیتی ہے، اور کام ہی کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میری بات پہ ہنسنے لگا۔ ہاں حسان ہوتا تو کام بھی زیادہ ہوتا، وہ اپنا ہر کام تم ہی سے جو کرواتا تھا، اب اس کے کام جو نہیں کرنے پڑتے تمہیں، تو تمہیں لگ رہا ہے کہ کرنے کو کچھ ہے ہی نہیں۔ میرے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ آپ ناشتے میں کیا لیں گے؟ میں نے موضوع بدل دیا۔ کچھ بھی بنا لو، میرا تو اتنا نخرہ نہیں ہے، جو رکھ دو گی کھا لوں گا، اور اگر نہیں بھی بناؤ گی تو بھی کوئی بات نہیں ہے، ناشتہ مجھے بنانا آتا ہے۔ میں کمرے سے باہر آ گئی، اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ امرین چیز آملیٹ بنا رہی تھی، میں جانتی تھی کس کے لیے بنا رہی ہے۔ میں نے چائے رکھی، چچا چچی کے لیے انڈے ابلنے کے لیے رکھے۔ رات کو وہاج کی باتوں کی وجہ سے مجھ سے ٹھیک سے کھانا کھایا ہی نہیں گیا تھا، اس لیے میں نے پراٹھے بنا لیے، پھر میں نے آملیٹ بنایا، ٹیبل پہ رکھ دیا۔ جیسے ہی میں نے ٹیبل پہ ناشتہ رکھا، حسان آ کے بیٹھ گیا۔ امرین نے ماتھے پہ بل ڈالے، اس کے سامنے چیز آملیٹ رکھا۔ لو، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے برابر والی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گئی۔ وہاج بھی کمرے سے باہر آ گیا تھا، آفس کے لیے تیار تھا، وہ بھی کرسی پہ بیٹھ گیا۔ تم کیوں کھڑی ہو؟ آؤ نا بیٹھو۔ میرے لیے کرسی اسی نے کھسکا کے پیچھے کی، میں بیٹھ گئی۔ اوہ ہو واہ، پراٹھے! مجھے ویسے بھی کمرے میں پراٹھوں کی خوشبوؤں سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم بنا رہی ہو۔ امرین ٹرے میں چچا چچی کا ناشتہ رکھنے لگی۔ میں نے کہا کیا ہوا، وہ لوگ ناشتہ نہیں کریں گے؟ کہنے لگی وہ کمرے میں کریں گے، سردیاں شروع ہو گئی ہیں نا، تمہیں تو پتہ ہے امی کے جوڑوں کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، اور بابا کہہ رہے تھے کہ انہیں بھی ہلکا سا بخار ہے، میں انہیں ناشتہ دے دیتی ہوں، تم ناشتہ کرو۔ وہ ٹرے لے کے اندر چلی گئی۔ ٹیبل پہ میں تھی، وہاج تھا، اور سامنے حسان بیٹھا تھا، اپنا آملیٹ کانٹے سے ادھر ادھر کر رہا تھا، ماتھے پہ بل تھے۔ میں نے وہاج کی پلیٹ میں پراٹھا ڈال کے دیا، آملیٹ رکھا۔ پہلا نوالا لیتے ہی کہنے لگا تمہارے ہاتھ میں جادو ہے کوئی، قسم سے مجھے ڈر ہے کہ تمہارے ہاتھ کے پراٹھے کھا کھا کے میں کہیں موٹا نہ ہو جاؤں۔ پھر سے اس کی ٹون بدلی تھی، پل پل میں یہ شخص اپنا مزاج بدلتا تھا اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ کہنے لگا کھاؤ نا، بیٹھی کیوں؟ میں اپنی چائے ڈالنے لگی۔ ارے چھوڑو، میں ڈال کے دیتا ہوں۔ اس نے میرے کپ میں چائے ڈالی۔ چینی کتنی لوگی؟ میں حیران حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بس 1 چمچ۔ اس نے 1 چمچ ڈالی، کپ میرے پاس رکھا۔ قسم سے دل چاہ رہا ہے تمہارے ہاتھ چوم لوں، پلیز اجازت دے دو۔ میرا ہاتھ پکڑ کے اس نے اپنے لبوں کے قریب کیا۔ وہاج، میں گھبرائی تھی، لیکن اسی وقت شیشے کا گلاس زور سے ٹیبل پہ حسان نے پٹخ کے رکھا اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ امرین، امرین! چلانے لگا۔ وہ چچا چچی کے کمرے سے باہر آئی۔ کیا بات ہے، کیوں گلا پھاڑ رہے ہو، کیا تکلیف ہے؟ امرین نے ویسے بھی کبھی بھی حسان سے تمیز سے بات نہیں کی تھی۔ اسے چیز کہتے ہیں، شکل دیکھیے اس کی، میں نہیں کھا رہا یہ۔ ہاں تو مت کھاؤ، ویسے بھی تمہارے نخرے بہت اونچے ہو گئے، جاؤ جا کے اپنی اس امیر زادی سے کہو نا تمہیں چیز آملیٹ بنا کے دے۔ امرین نے بھی چیز آملیٹ کھینچ کے پیچھے کیا۔ اپنی زبان بند کرو ورنہ میں… پتہ نہیں اسے غصہ کس بات پہ آ رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھ وہاج کے ہاتھ سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑے حسان پہ نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ تمیز سے بات کیا کرو امرین سے، تمہاری نوکر نہیں ہے، وہ 1 مہینے کی مہمان ہے، اس کی شادی ہو جائے گی تو وہ یہاں سے چلی جائے گی، اور میں یہ بالکل پسند نہیں کروں گا کہ میری بیوی تمہارے لیے کچھ بھی پکائے یا تمہارے لیے کوئی خاص اہتمام کرے۔ اپنے باس سے پوچھ کے بتاؤ کہ کب ہمیں اس کے گھر اس کی بیٹی کا رشتہ لینے جانا ہے، تاکہ یہ معاملہ بھی پکا ہو، یا تم اکیلے ہی سب کچھ کرو گے؟ بڑے غصے سے وہ وہاج کو دیکھنے لگا۔ میں خود کر لوں گا، آپ کو ضرورت نہیں ہے میرے لیے فکر مند ہونے کی۔ پھر وہ اٹھ کے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد باہر آیا، بٹوا جیب میں رکھا اور چلا گیا۔
اس کے جاتے ہی وہاج نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا. پتہ نہیں کس چیز کی اکڑ ہے اسے, کس چیز کی پھوں پھاں کرتا ہے. میرے سامنے رکھا چائے کا کپ اپنے قریب کیا اور ماتھے پہ بل ڈالے چائے کے گھونٹ بھرنے لگے. یہ آپ نے میرے لیے ڈالی تھی, میں نے یاد کروانا ضروری سمجھا. تو کہنے لگے او شٹ, یہ لو یہ تم پی لو. آدھا کپ میرے پاس رکھ دیا, پھر ماتھے پہ ہاتھ مارا. او ہو, تم تو یہ نہیں پیو گی. میں نے کہا نہیں میں پی لوں گی, کوئی بات نہیں. میری بات پہ وہ 2 منٹ بڑی حیرت سے مجھے دیکھتا رہا, پھر کندھے اچکا کے چلا گیا. لیکن اب میں اس کا خیال رکھنے لگی تھی. ایک بار آفس سے کمرے میں آیا, کہنے لگا سر میں بہت درد ہے, پلیز چائے بنا دو. میں نے کہا ہاں میں ابھی لاتی ہوں. پھر کہنے لگا تم میری عادتیں بگاڑ رہی ہو. میں نے کہا آپ پہلے سے بگڑے ہوئے ہیں, بس مجھے پتہ آج چلا ہے. میری بات سن کے اس نے اپنی آنکھیں کھولیں, صوفے کی پشت سے اپنے سر کو ٹکایا. وہ آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا, سیدھا ہو کے بیٹھ گیا. کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے کہا میں آپ کو ایک شریف انسان سمجھتی تھی. اس نے میری طرف دیکھا. تو کیا میں شریف انسان نہیں ہوں؟ میں نے کہا نہیں, آپ بہت بہت بے شرم اور چھچورے ہیں, حالانکہ پہلے ایسے نہیں تھے. وہ کہنے لگا کیا چھچورا پن کیا میں نے تمہارے ساتھ, بتاؤ مجھے. رہنے دیں, اب میں کون کون سی بے شرمیوں کا ذکر کروں. وہ یہ سن کے اٹھ کے میرے پاس آ گئے. انہیں یوں اپنے پاس کھڑے دیکھ کے میں بیڈ سے اٹھنے لگی, لیکن وہ میرے برابر میں بیڈ پہ بیٹھ گئے, میری کلائی پکڑی اور مجھے اپنے پاس بٹھا لیا. کیا بے شرمیاں کی ہیں میں نے زمل. ماتھے پہ بل ڈالے انہوں نے کہا, مگر لہجہ بہت دھیما تھا. مجھے چائے بنانی ہے, میں ہاتھ چھوڑے. کہنے لگے نہیں, پہلے تم بتاؤ کہ میں نے ایسا کیا کیا ہے جس سے تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں شریف انسان نہیں ہوں. میں گھبرا گئی. کیا واقعی وہ انجان تھے یا میرے سامنے بن رہے تھے؟ میں اپنے منہ سے کیا بتاؤں, میں جھجک کے بولی. بتاؤ, ایسا بھی کیا کر دیا میں نے کہ تم اپنے منہ سے بتا تک نہیں سکتی. میں نے کہا وہ جو اس دن کچن میں بریانی گرم کر رہی تھی اور آپ آ گئے تھے. میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا, اور صبح بھی میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور میرا ہاتھ چومنے کی بات کر رہے تھے. کیا کوئی شریف انسان سب کے سامنے ایسے کرتا ہے؟ میں نظریں چرا رہی تھی, میری زبان ہچکچا رہی تھی. انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا. واٹ, تمہیں نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا؟ سیریسلی زمل. میں انہیں نافہمی سے دیکھنے لگی. کیا مطلب, مجھے کیا نہیں پتا؟ تمہارے کہنے پہ میں یہ سب کر رہا ہوں نا, ورنہ یہ سب کرنا میرے لیے بھی بہت مشکل ہے. یہ سب میرے مزاج کے بالکل خلاف سی بات ہے, لیکن مجبوراً تمہاری خاطر مجھے کرنی پڑ رہی ہے. اور تم کہہ رہی ہو کہ میں شریف انسان ہی نہیں ہوں. اگر میں شریف انسان نہ ہوتا نا تو بہت کچھ کر چکا ہوتا. میں نے کہا میری خاطر مطلب کیا ہے آپ کا؟ مجھے بالکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. کہنے لگے تم ہی نے تو کہا تھا نا کہ اگر مجھے حسان کو احساس دلانا ہے کہ وہ غلط ہے تو میں تم سے شادی کر لوں. جب وہ تمہیں میرے ساتھ دیکھے گا تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہوگا, تو اسے تکلیف ہوگی. تو بس میں تو یہی کر رہا ہوں, اور اسے کتنا فرق پڑا ہے تمہیں بھی نظر آ رہا ہوگا. مجھے لگا میرے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا ہے. یعنی کہ ابھی تک وہ جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہے تھے وہ محبت نہیں تھی, وہ ناٹک تھا, ڈرامہ تھا. تمہارے آدھے سے زیادہ مسئلے حل ہو چکے ہیں. کچن میں حسان کو دیکھ کے آیا تھا, کیونکہ اس کے ہاتھ میں خالی گلاس اور جگ تھا. مجھے پتا تھا وہ کچن میں پانی لینے کے لیے آئے گا, اس لیے اس کے آنے سے پہلے میں کچن میں آ گیا. اور تمہیں پتا ہے آج کل وہ اپنی باس کی بیٹی سے لڑ رہا ہے, جھگڑے کر رہا ہے, کیونکہ جہاں وہ جاب کرتا ہے وہاں پہ میرا بھی ایک دوست ہے. اس سے مجھے ساری خبریں مل رہی ہیں. بہت جلد وہ اس لڑکی کو چھوڑ دے گا. وہ اندر ہی اندر پچھتا رہا ہے, اور ہم یہی تو چاہتے تھے. میں یک ٹک اس کی شکل کی طرف دیکھ رہی تھی. اب وہ دن دور نہیں ہے جس دن حسان تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک کے اپنے ہر رویے کی معافی مانگے گا, روئے گا, اور پھر اسے تمہاری قدر بھی ہو جائے گی. دوبارہ تمہارے ساتھ ایسے نہیں کرے گا.
بلکہ تمہارے ساتھ بہت اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا۔ میں نے کہا اور یہ سب ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ کہنے لگا ظاہر سی بات ہے، ہمارے بیچ میں یہی طے ہوا تھا نا، تم نے یہی تو کہا تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں۔ کہنے لگا لیکن مقصد تو یہی تھا نا کہ حسان کو اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے۔ اگر مجھے تم سے شادی نبھانی ہوتی تو میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے تمہیں صبر کے امتحان تو ہرگز نہیں دیتا نا۔ میں نے کہا اور آپ کیا کریں گے؟ میں جیسے پہلے جی رہا تھا میں جی لوں گا۔ میں نے صرف تمہاری زندگی میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ قدم اٹھایا تھا۔ اچھا تم چھوڑو چائے میں خود بناتا ہوں، اب بس چند دن رہ گئے، تمہارا حسان تمہیں مل جائے گا، بالکل ویسے جیسے پہلے ہوتا تھا، تم سے ویسی ہی محبت بھی کرتا ہے وہ۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے چلے گئے، اور میں اس وقت تو میں نے جذبات میں پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیا تھا، اور یہ بات میں نے اس لیے کی تھی تاکہ وہ مجھے دوبارہ شادی کا نہ کہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے یہ سب کچھ صرف حسان کو اس کی غلطی کا احساس دلانے کے لیے کیا ہے۔ پھر کیا فرق رہ گیا ان میں اور حسان میں؟ میں نے وہاج سے بات کرنی چھوڑ دی، کمرے میں آتے ہی میں چپ چاپ لیٹ جاتی، باہر بھی ان کے پاس بیٹھنے سے کترانے لگی۔ ایک بار میں صحن میں چارپائی پہ بیٹھی تھی، کچھ دیر تک وہاج آ گئے۔ جانے من یہاں کیا کر رہی ہو تمہیں پتہ ہے نا تم اٹھ کے جاتی ہو تو مجھے نیند نہیں آتی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا کہ کہیں نہ کہیں حسان ضرور کھڑا ہوگا۔ دیکھا تو وہ لاؤنج کی کھڑکی سے دیکھ رہا تھا۔ وہاج جیسے ہی چارپائی پہ میرے برابر میں بیٹھے، میں اٹھ کے کھڑی ہو گئی، تیز قدموں سے چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ بیڈ پہ بیٹھ کے میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ اندر آئے، کہنے لگے یہ کیا ڈرامہ ہے، اندر کیوں آ گئی؟ آج میں ایسی باتیں کرتا کہ حسن کے ہوش ٹھکانے لگ جاتے۔ میں ان کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ اس لیے وہاج صاحب کہ میں پتھر کی نہیں ہوں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ یہ سب کچھ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ حسان کو احساس دلا سکیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں سمجھی تھی کہ آپ سچ مچ مجھ سے، لیکن شاید محبت میرے نصیب میں ہی نہیں ہے۔ مجھے کوئی ڈرامہ نہیں کرنا، مجھے کوئی ناٹک نہیں کرنا۔ خدا کے لیے آپ میری جان چھوڑ دیں، چلے جائیں یہاں سے۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی نہ حسان کی۔ نفرت ہے مجھے محبت سے، نفرت ہے مجھے حسان سے، اور آپ سے بھی۔ وہ میری طرف حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کچھ دیر بعد مجھے کمرہ بند ہونے کی آواز آئی۔ میں نے چہرے سے ہاتھ ہٹایا، دیکھا تو وہ کمرے میں نہیں تھے۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ میں سو گئی تھی۔ صبح اٹھی تب بھی وہ نہیں تھے۔ میں کمرے سے باہر آئی تو پتہ چلا کہ وہ جلدی آفس چلے گئے۔ امرین کہنے لگی میں اور امی بازار جا رہے ہیں، ابو نماز پڑھنے گئے ہیں، لیکن وہ عصر کے بعد آئیں گے، دروازہ تم اندر سے بند کر لینا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں اس وقت کھانا بنا چکی تھی، اپنے کمرے میں آ کے بیٹھ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ قسمت نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے یا پھر میں نے خود۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا، سامنے حسان کھڑا تھا۔ میں کھڑی ہو گئی، تم یہاں؟ اندر آ کے اس نے دروازہ بند کیا اور میری گویا جان نکلی۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ نکلو باہر یہاں سے، ورنہ میں وہاج کو۔ کہنے لگا بس کر دو، تم اور بھائی مل کے ڈرامہ کر رہے تھے، میں یہ کل سن چکا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ تم میرے لیے کیا ہو زمل، آئی ایم سوری۔ اپنے بھائی کے ساتھ تمہیں دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ میں تم سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ میں باس کی بیٹی کو بھی انکار کر دوں گا۔ میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ تم بس مجھ سے ویسی ہی محبت کرنا جیسے ابھی تک کرتی آ رہی تھی۔ تمہیں بھائی کے ساتھ دیکھ کے تمہیں اندازہ نہیں ہے مجھے آگ لگ جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ جب تم ان کی طرف دیکھتی ہو تو مجھے لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے آگ کی بھٹی میں پھینک دیا ہو۔ تم صرف میری ہو، تمہاری محبت، تمہاری چاہت صرف میرے لیے تھی۔ مجھے پہلے والی زمل چاہیے جو میرا خیال رکھتی تھی، جو میرے نخرے اٹھاتی تھی، جو میری ہر بات پہ لبیک کہتی تھی۔
وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا، لیکن جو کچھ وہ مجھ سے مانگ رہا تھا وہ میں اسے دے نہیں سکتی تھی، کیونکہ میرے پاس وہ تھا ہی نہیں۔ تم مجھ سے پہلی سی محبت مانگ رہے ہو حسان، میں نہیں دے سکتی۔ نکاح کے 2 بولوں نے میرا دل بدل کے رکھ دیا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرے اور وہاج کے بیچ میں کچھ نہیں ہے؟ ہاں، ہمارے بیچ میں جسمانی طور پہ ایسا کوئی تعلق نہیں ہے جو کہ دنیاوی ہوتا ہے، لیکن میرا دل ان کے نام پہ دھڑکتا ہے۔ مجھے وہ اچھے لگتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، باتیں کرنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ جب میرا ہاتھ پکڑتے ہیں، جب میری تعریف کرتے ہیں تو مجھے سکون ملتا ہے، لیکن رہوں گی میں ان کے ساتھ بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کیا ہے تمہیں احساس دلانے کے لیے کیا ہے، لیکن میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ میں نے اپنے دل سے کیا ہے، انہیں اپنا شوہر سمجھ کے کیا ہے۔ میں نے ان سے بہت پیار کیا ہے۔ میں تمہیں محبت نہیں دے سکتی جس کے تم میرے سامنے طلبگار بن کے آئے ہو۔ چلے جاؤ یہاں سے پلیز۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، لیکن جیسے ہی کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو وہاں وہاج کھڑے تھے۔ حسان، انہوں نے حسان کو پکارا تو وہ کھڑا ہو گیا، پھر اپنے آنسو صاف کرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنا رخ بدل لیا۔ وہاج نے دروازہ بند کیا۔ میں نے کہا دروازہ کھولیں، مجھے باہر جانا ہے۔ یہ کہہ کے میں اٹھ کے کھڑی ہوئی اور دروازے کے پاس جانے لگی، جب میرا بازو پکڑ کے انہوں نے مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا، میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ میں آپ کی منت سماجت کروں گی کہ آپ مجھے نہ چھوڑیں، آپ مجھے چھوڑ سکتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی بھی آپ میری بہن سے، یہ کہہ کے میں رونے لگی۔ میرا بازو چھوڑیں، لیکن انہوں نے میرا بازو نہیں چھوڑا۔ آپ کو کیا لگتا ہے امل آپی آپ کو وہ محبت دے سکتی ہیں جو وہ پہلے کرتی تھی؟ نہیں دے سکتی، اور یہ بات آپ کو اس بار ان کے ہر انداز سے پتہ چل گئی ہوگی۔ ان کے لیے اب ان کا سب کچھ ظفر بھائی ہے، آپ نہیں ہیں۔ کہنے لگے جانتا ہوں، اور مجھے اس سے محبت چاہیے بھی نہیں۔ جب میرے پاس اپنی بیوی ہے جو مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہے تو میں کیوں کسی اور سے کچھ مانگوں؟ میں نے ان کی طرف دیکھا تو مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ کو مزید کوئی ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حسان کو صاف انکار کر دیا ہے، زیادہ ڈائلاگز مارنے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے، میں نے غصے سے کہا تھا۔ تو ڈائلاگز مارتا ہوں میں؟ چلو آج کے بعد ڈائلاگز نہیں بولوں گا، اپنی محبت کا عملی ثبوت دے دوں گا۔ یہ کہہ کے میرا بازو کھینچا، مجھے اپنے حصار میں لے لیا، مجھے سینے سے لگا لیا۔ میں اپنا آپ چھڑوانے لگی۔ چھوڑیں مجھے نہیں چاہیے آپ کا احسان، مجھے تم پہ احسان کرنا بھی نہیں ہے۔ شرافت سے چھوڑیں مجھے، ورنہ میں کسمسائی۔ خود ہی تو کہتی ہو کہ میں شریف انسان نہیں ہوں، پھر مجھ سے شرافت کی امید کیوں رکھ رہی ہو؟ وہاج میں کاٹ لوں گی۔ وہ ہنسنے لگے۔ اس بار میرا سینہ حاضر ہے، کاٹ لو سویٹ ہارٹ، اس بار میں اف بھی نہیں کروں گا۔ ایک ہاتھ سے اس نے مجھے اپنے ساتھ لگایا، دوسرے ہاتھ سے انہوں نے اپنی شرٹ کے اوپر کے بٹن کھولے۔ لو کر لو شوق پورا، لیکن اس بار میں کاٹ نہیں سکی۔ اپنا سر ان کے سینے پہ رکھ دیا۔ آپ بہت برے ہیں، میں نے روتے ہوئے کہا۔ اگر میں حسان کو انکار نہ کرتی تو آپ مجھے چھوڑ دیتے۔ تمہیں چھوڑنے کے لیے کس کمبخت نے شادی کی تھی؟ میں بس یہ چاہتا تھا کہ جو پیار کی آنچ میں نے تمہارے اندر لگائی ہے، میں اس میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں، اور دیکھ لو مرتی ہو تم مجھ پہ۔ ان کی باتیں پل پل مجھے حیران کر رہی تھیں۔ جی نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، میں نے دھیمے سے لہجے میں کہا تھا۔ نہیں مرتی، چلو دیکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ میرے ہونٹوں پہ جھک گئے۔